کیا سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے. کتنی تبدیلی آ رہی ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور جو 28ویں ترمیم ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے. تو پھر سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک پر کہ کیا سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے. سندھ میں تبدیلی کے افواہیں جو ہیں وہ گزشتہ 2 سالوں سے 2 برسوں سے گونج رہی ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک افواہ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ غلط جو ہے نا وہ اس کی تشہیر کی جا رہی ہے. لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ جو تبدیلی کے بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے، سی ایم مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، وہ تو بلاول بھٹو کے قریبی ساتھی ہیں اور بلاول بھٹو کے پسندیدہ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں. جبکہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ مراد علی شاہ کو پسند نہیں کرتے، اور کافی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ کو صدر آصف علی زرداری نے آڑے ہاتھوں بھی لیا. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کا پسندیدہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ شرجیل انعام میمن ہے، اور شرجیل انعام میمن جو ہے اس کو وہ چیف منسٹر بنوانا چاہتے ہیں. لیکن شرجیل انعام میمن کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بلاول بھٹو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس وجہ سے پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان اس بات کے اوپر اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ اختلافات 1 سال پہلے بھی ہوئے تھے، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اب پریزیڈنٹ زرداری نے نہ صرف فیصلہ کر لیا ہے بلکہ اپنے بیٹے کو بھی منا لیا ہے کہ اب تبدیلی آنی چاہیے. اس لیے جو شرجیل انعام میمن ہے اس کو بجٹ کے بعد کہا جاتا ہے، یہ کہنے والی باتیں ہیں جو ذرائع سے معلوم ہوئی، کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ کو ہٹا کر ان کی جگہ پر اس کو نیا چیف منسٹر سندھ بنایا جائے گا. نہ صرف مراد علی شاہ کو سی ایم کے عہدے سے برخاست کیا جا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ پوری جو کیبنٹ ہے اس کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ منسٹرز جو کئی سالوں سے اپنے محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام نہیں کرتے، سوئے ہوئے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کچھ ایڈوائزرز ہیں اور کچھ جو معاونین خصوصی ہیں وہ بھی ہیں، ان سب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک نیا سینیریو جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور جو بلاول بھٹو کا جو پروگرام ہے وہ پسے پشت چلا جانے کا امکان دکھایا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اور یہ کہاں تک درست ہے، اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. یا تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی وضاحت آ جائے گی، یا تو پریزیڈنٹ کی طرف سے اس کی وضاحت آ جائے گی، یا تو کسی نہ کسی طرح سے اس کی وضاحت آنی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کھچنی تو پک رہی ہے. جہاں تک 28ویں
آئینی ترمیم کا تعلق ہے تو وہ تو ہونی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ اس کے لیے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ وفاقی حکومت اور کچھ دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کو پاس کروایا جائے۔ یہی وجہ ہے جس وجہ سے جو بجٹ پہلے 5 تاریخ کو پاس ہونی تھی وہ 10 تاریخ پر چلی گئی، پھر 10 تاریخ سے 12 تاریخ پر چلی گئی۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی، اور پیپلز پارٹی اپنا جو شیئر ہے NFC ایوارڈ کا جو شیئر ہے 33 ارب روپے وہ وفاق کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ اور دوسری بات، پیپلز پارٹی کو کینالز جو تھے ان کے اوپر بھی اعتراضات تھے۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے اہم ترین محکمے ہیں ان محکموں کو وفاق کے حوالے کرنا، یہ بھی پیپلز پارٹی اپنے لیے انتہائی تکلیف دہ محسوس کر رہی تھی۔ ان میں سے خاص طور پر جو بات جو ہے وہ ہے پورے ملک میں نئے یونٹس کا قیام۔ یونٹس سے مراد ہے کہ نئے صوبوں کا قیام، اور ان میں جو مجوزہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے اس نقشے میں سندھ کو 3 حصوں میں 3 صوبوں میں تقسیم کرنے کے جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں۔ ایک کو کراچی بنا رہا ہے، دوسرے کو سکھر بنا رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کوئی اور صوبہ جو ہے وہ بنانے کے تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں بھی 5 سے 8 3 ہیں یا 5 ہیں، ان میں سے وہ صوبے بنانے کی تجویز ہے۔ اس طرح سے KPK میں بھی 2 صوبے جو ہیں وہ بنانے کے امکانات ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اپنے جو بلوچستان ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اور صوبے بنانے کا جو ہے نا وہ پروگرام انڈر ڈسکشن ہے۔ ابھی اس کو فائنلائز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یہ اس کا حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن جو چیمے گویاں اور جو سرگوشیاں اور جو اسلام آباد کی سرد ہواؤں میں چلنے والی جو افواہیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو گلگت اور اسکردو کی جو الیکشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے مکمکہ کیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ گلگت بلتستان میں چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو لایا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے 28ویں ترمیم کی مبینہ طور پر حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کی پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کرتی ہے تو کیا سندھ کے لوگ اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ سندھ کے لوگ جو ہے وہ کراچی کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں، اور کراچی سندھ کی جو ہے وہ شہر ہے، اور کراچی کو اگر الگ کیا جاتا ہے، شہری سندھ اور دیہی سندھ کیا جاتا ہے، تو اس سے ایک ایسا طوفان آئے گا جو یا جس کو روکنا جو ہے وہ نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو مسائل پیپلز پارٹی نے جو اٹا نظام تھا اس سے بھی خطرناک، کالا باغ ڈیم جو تھی اس کی موومنٹ جو تھی اس سے بھی خطرناک، اور 1 یونٹ کی طرح ایک ایسی تحریک چلے گی، MRD کی طرح ایک ایسی تحریک چلے گی
جو سب کو بہا کر لے جا سکتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے تو سندھ کے لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں انتہائی جو ہے وہ سخت مزاج رکھتے ہیں، اور وہ جب اپنی پہ آتے ہیں تو وہ متحد بھی ہو جاتے ہیں اور متحرک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو انہوں نے جو وفاق سے حصہ لیا ہوا ہے، وفاق میں پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے، آئینی عہدے پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی ان کا ہے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے، پنجاب میں گورنر پی پی کا ہے، بلوچستان میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، سرحد میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہے، اور سندھ میں تو ویسے ہی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی سندھ کے حقوق پر سودے بازی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی سوچنے اور دیکھنے جیسے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتی تو اس کے لیے ان کے خلاف مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر اسلام آباد میں اور دوسرے حلقوں میں بحث مباحثہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی بجٹ میں تو سپورٹ کر سکتی ہے، لیکن بجٹ کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے سب کو اس کا انتظار ہے۔